بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا علی بعضکم بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدینہ بروح القدس صدق الہ العالمین۔ عزیزان محترم، پہلی کرسمس اسپیشل 2018 کی آج دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے تفسیر بغوی سے، یعنی امام الکبیر ابو محمد حسین بن مسعود الفرع البغوی رحمۃ اللہ علیہ کی سے کی تھی، جو شافعی عقیدے کے تھے۔ آج ہم جو اسی کے ایک حصہ دوسرا حصہ کر رہے ہیں، یہ جمالین فی شرح جلالین، اور اس کا ترجمہ ہے، تفسیر جو کیا ہے وہ ہے شیخ عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی، جو 911 ہجری میں متوفی ہیں ان کے، اور مولانا محمد جمال بلند شہری جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم آج اس میں سے تلاوت کر رہے ہیں اور ابھی ترجمہ یہ ہے کہ یہ حضرات مرسلین کی جماعت ایسی ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی۔ تلکا جو یہ موصوف ہے، اور رسول جو ہے صفت موصوف و باصفت مبتدا ہے۔ فضلنا علی بعضکم بعض، یعنی ان کی خبر اور اس میں سے بعض جو ہے کوئی ایسی منقبت کے ساتھ، خاص کر جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے ایسی ہیں کہ اللہ نے ان سے بلا واسطہ کلام کیا، یعنی ہم کلام ہو، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات عطا کیے، اور ہم نے اس کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے تقویت دی۔ جبریل ان کے ساتھ چلتے تھے جہاں وہ جاتے تھے۔ آمین۔ عزیزان محترم، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جبریل روح القدس ہی ہیں یا روح القدس کوئی اور ہیں؟ سوال کرنے والے نے کیا ہے کہ حضرت جبریل فرشتہ ہیں یا روح القدس ہیں؟ چونکہ آیات یہ جو ہم نے آیت قرآن شریف کیونکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ تلک الرسول یعنی تیسرا پارہ ہے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی 253 نمبر آیت ہے۔ یعنی کہ جواب یہ ہے اس کا کہ جی یہ دو ہستی ہیں جس کا ذکر ہے، جبریل الگ ہیں، روح القدس الگ ہیں۔ یہ آپ پہلے ذہن پر تیار ہو جائیں، اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو۔ بہت اچھا سوال جس بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی نے کیا ہے کہ ان کا ہم مبارکباد دیتے اس عید مسیح کی ولادت و باسعادت کے سلسلے میں، یہ ہم جو خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، آپ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی اچھوتا اور متنازع سوال ہے کہ کیا حضرت جبریل فرشتہ ہیں یا روح القدس؟ تو حق سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جان سکیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک ہی ہیں یا متضاد ہستی ہیں۔ ہمیں اپنے کلام کی معرفت عطا کیجیے گا، آمین۔ تو اس سلسلے میں قرآن شریف سے سب سے پہلے استفادہ حاصل کریں کہ آیا جبریل کا ذکر بطور قرآن فرشتہ کتنی مقام پر آئے، اور حضرت جبریل بطور روح القدس کتنے مقام پر آئے۔ دوسرا سوال اسی کے ساتھ جز ہے کہ کیا روح القدس بطور جبریل کس کس مقام پر اور کب کب کس کے پاس بھیجے گئے، یا ایک ہی ہستی کے دو مختلف اسم ہیں؟ دیکھا آپ نے، یعنی کہ سوال کرنے والے کس کس انداز میں سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل یا روح القدس ایک ہی ہستی ہیں یا دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ انہی کے سوال کو مختلف انداز میں، بہت ہی اہم اور متنازع سوال۔ اب ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہنے کی ضرورت رکھتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس دنیا کے دو بڑے مذاہب، اور دونوں کو فخر حاصل ہے کہ ان کے پاس کتاب آسمانی ہے، ایک کتاب مقدس اور دوسرا قرآن شریف۔ دونوں کی روشنی میں ہم جبریل یا روح القدس کا مطلب جاننا چاہیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن شریف میں، کتاب مقدس میں اس کے کیا معنی اور کیا ہے۔ سوال یہ ہے، اس کے پہلے سوال کا دو جز ہے۔ الف، از روح قرآن شریف حضرت جبریل کے کیا معنی اور ان کا ذکر کتنے مقام پر آیا ہے۔ دوسرا ہے بے، الف کا بے، از روح کتاب مقدس حضرت جبریل کے کیا معنی ہے اور ان کا ذکر کتنے مقام پر آیا ہے۔ اور دوسرے کا تیسرا الف ہے کہ از روح قرآن شریف روح القدس کے کیا معنی ہے، اس کا ذکر قرآن شریف میں کتنے مقام پر ہے۔ اسی کا دوسرا ہے کہ بے میں ہے کہ از روح کتاب مقدس روح القدس کے کیا معنی، ان کا ذکر کتنے مقام پر آیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یعنی پہلے کا الف کو دیکھتے ہیں کہ اسلامی لغت میں جبریل کے کیا معنی ہیں اور قرآن شریف میں کتنے مقام پر آیا ہے۔ فیروز اللغات صفحہ 451 کے مطابق عربی اور اردو میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتا لفظ ہے جبرائیل، جبرائیل، بعض جبریل مختلف انداز میں کہتے ہیں۔ چار مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا نام جو پیغمبروں کے پاس خدا کی طرف سے وہی لے کر آیا کرتے تھے، یعنی پیغام۔ تو حضرت جبریل کا ذکر قرآن شریف میں کل 3 مقام پر آیا ہے۔
اور عزل قرآن، اب ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں کہ جبریل کے کیا معنی ہیں اور ان کا ذکر کتنے مقام پر آیا ہے۔ میں دونوں کو آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے بھی اور کتاب مقدس سے بھی، تاکہ گنجلک نہ رہے۔ قاموس الکتاب، یہ جامع اللغات کتاب مقدس کی تفہیم کے لیے جملہ مستند اور مصدقہ معلومات پر مبنی 5000 سے زائد اندراج ہیں الفاظ کے پر مشتمل ہے، اور ان کو مرتب کرنے میں کتاب مقدس کے پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک یعنی دو فرقے جو ہیں بہت مشہور ہیں۔ اردو تراجم میں اصلی عبرانی، آرامی یا یونانی کے متن کے حوالے سے کو بنیاد بنا کر کیا گیا ہے۔ اس کے مؤلف ہیں ایس خیر اللہ، ناشر مشیت اشاعت خانہ 36 فیروز پور روڈ لاہور، صفحہ 289 کے مطابق جبریل فرشتہ ہے۔ وہاں بھی فیروز اللغات میں کہا گیا کہ ایک فرشتہ، بہت سارے مشہور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، لیکن جبریل کو روح القدس یہاں نہیں لکھا گیا۔ اب آئیے، عبرانی زبان میں یہ مرد خدا یا قادر ہے، ایک مقرب فرشتہ جس کا ذکر 4 مرتبہ کلام پاک میں، کتاب مقدس میں مختلف اوقات و واقعات کے موقع پر وحدہ لا شریک خدا قدوس کی جانب سے وہ ایک عظیم پیغام لے کر آتے رہے۔ عہد نامہ قدیم میں 2 مرتبہ اور عہد نامہ جدید میں 2 مرتبہ، یعنی جبریل کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں حضرت دانیہ علیہ السلام کا صحیفہ کے 8ویں رکوع کی 16ویں آیت اور 9ویں رکوع کی 21ویں آیت میں ہے، اور نئے عہد نامہ میں لوقا طبیب کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے پہلی رکوع کی 19ویں آیت اور پہلی رکوع کی 26ویں آیت میں ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف کا دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، اس کے آیت نمبر 97۔ قل من کان عدو جبرائیل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى والبشرى للمؤمنین۔ آپ اس کا ترجمہ ہم نے لیا ہے بغوی کے، اور اس کے بعد ہم دوسرے بھی آئیں گے، لیکن ہم حضرت بغوی صاحب سے ان کا ترجمہ پیش کریں کہ آپ نے ترجمہ فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ بریکٹ میں لکھا انہوں نے، کیونکہ اس نے تو یہ بریکٹ میں ہے، اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو یہ بھی بریکٹ میں ہے، اپنے سے پہلے کی کتابوں کی بریکٹ میں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر، یہ سراسر بریکٹ میں ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جملے کو ملانے کے لیے بزرگان مترجم یہی کرتے ہیں تاکہ آسانی سے ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس سے متعلق تفسیر بغوی المعروف معلم التنزیل از امام الکبیر ابو محمد حسین بن مسعود الفرح شافعی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی ہیں 516 ہجری۔ آئیے اب ہم روایت دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہود کے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم جسے عبداللہ بن سوریہ کہا جاتا ہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آسمان سے کون سا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ فرشتوں میں سے جبرائیل فرشتہ ہمارے دشمن ہے، اگر وہی لانے والا میکائیل ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ مزید لکھتے ہیں کہ جبرائیل تو ہمارے اوپر عذاب، قتال اور سختی لے کر نازل ہوا، اور اس نے ہمارے ساتھ 12 دشمنی کی، اور اس دشمنیوں میں سے جو سخت ترین دشمنی جبرائیل نے ہم سے کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام پر یہ بات نازل فرمائی تھی کہ بیت المقدس ایک ایسے شخص کے ہاتھوں خراب ہوگا جسے بخت نصر کہا جاتا ہوگا، اور ہمیں اس وقت کی خبر دی جس وقت وہ بیت المقدس کو خراب کرے گا، جس کا وہ وقت آیا، یعنی جب اس کا وقت آیا، اس نے ہم بنی اسرائیل میں سے ایک مضبوط انسان کو جس کا نام بخت نصر ہے طلب میں بھیجا تاکہ اسے قتل کرے، لیکن ہمارا آدمی جب اسے گیا، یہاں تک کہ اسے بابل میں اس حال میں ملا کہ وہ بچہ تھا۔ جب بخت نصر مسکین تھا، لڑکا تھا، ہمارے آدمی نے اسے پکڑا تھا کہ اسے قتل کرے، تو جبریل نے اسے بچا لیا۔ پھر بخت نصر بڑا ہوا اور اسے کیا ہوا، مضبوط ہوا، انہیں طاقتور ہوا اور ہم سے لڑائی لڑا، تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تفسیر بغوی جلد 1 صفحہ نمبر 126۔ اب ہم 127 پہ چلتے ہیں۔ اسی سطر سے 1 یا 2 پہلی یا دوسری سطر، حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ بے شک جبریل ہمارا دشمن ہے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ نبوت ہمارے اندر کرے، پس اس نے نبوت یعنی منصب ہمارے غیر کو کر دی،
عزیزان محترم، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ سوال کہ یہ یہود والی بات حضرت جبریل ہمارے دشمن یہودیوں کی کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے؟ نہ بغوی صاحب نے لکھا، نہ دوسرے نے لکھا، نہ مستدرک تفسیر مدارک میں ہے، اور نہ ہی جلالین میں ہے۔ صرف کہنے عباس سے روایت ہے، فلاں سے روایت ہے، آخری روایت آئی کہاں سے؟ پہلی بات۔ اب آئی ہم اسی ضمن میں ایک بات ذہن میں آتی ہے جو کبھی ہم سے بھی، ہم جو چھوٹے تھے کہا جاتا تھا کہ بھئی وہ مسلمانوں کے بہت ایک اور فرقہ ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں، اور ان کے اب ایک گھنونا الزام لگایا گیا ہے، جیسے یہاں پہ ہے۔ الزام یہ لگایا گیا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ رسالت جو تھی وہ حضرت علی کو ملنی تھی، غلط ہے، جبریل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اس لیے نبوت ان کو مل گئی، یہ نبوت علی کو ملنی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل تشیع کی کسی کتاب یہ بات نہیں ہے کہ ہاں نبوت علی کو ملنی تھی اور حضور کو غلطی جبریل دے دے۔ جبریل فرشتہ ہے، اس سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بات بھی عقل بعید ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی یہودی پر، کبھی اپنے ہی لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، شاید ہوا دینے میں ابلیس کے پیروکار ہیں، یہ ایسا لگتا ہے۔ اور ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو شیعت کا نظریہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ ان کے اصول 5 ہے، توحید ہے، اور توحید کے بعد عدل ہے، جو عدل کا کسی اور مسلم فرقہ میں نہیں ہے کہ خدا کو عادل ماننا۔ ممکن ہے عزیزو کہ یہی چیز ہم جب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا؟ خلاصہ ایک اور ہے کہ مختصر خلاصی اصول دین کا یہ ہے کہ شیعہ عالم کیا کہ اصطلاح ہے، اور اصطلاح اسلام کے بنیادی عقائد کے مجموعہ کا نام ہے جو دین کے اساس کی تشکیل کرتا ہے، اور ہر مسلمان اس عقیدے پر قائم ان کے یہاں۔ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو جبریل کا دشمن، جب ہم دوبارہ اس موضوع پر آ رہے ہیں کہ حضرت جبریل دشمن ہے، یہ روایت قتادہ، اکرمہ اور سعدی نے فرمایا ہے کہ حضرت عمر کی زمین مدینہ کے اوپر تھی، اور وہ جب وہاں جایا کرتے گزرتے تھے، یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، اور یہود نے حضرت عمر سے کہا کہ اصحاب محمد میں سے آپ ہمارے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں، علاقے میں اسی بات کی نقل ہے۔ تو حضرت عمر سے کہا اس لیے پوچھ باچھ کرتا ہوں کہ کیونکہ مجھے اپنے دین پر شک ہے۔ یعنی یہود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں شک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ تمہارے نبی کے پاس آتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ جبریل۔ اس پر یہود نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ وہی بات جو ابن عباس نے بیان کی تھی تفسیر بغوی کے جلد 26 میں، یہ اس میں بھی درج ہے۔ اور پھر ہم خلاصہ دیکھتے ہیں کہ ایک عام سی بات، یہودیوں میں سے بہت سارے فرقے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کس زمانے کی بات ہے، کون سا فرقہ تھا جو جبریل کو اپنا دشمن قرار دیتا تھا۔ کہ آج بھی یہودیوں میں کوئی فرقہ ہے؟ ان کے کوئی کتاب ہے آپ کے پاس؟ اسی طرح مذہب اسلام میں بہت ساری باتیں، بہت سارے، ایک فرقہ ہے جس کا نام قادیانی ہے، اور وہ اس کے وہ جو غلام احمد قادیانی وہ خود کو نبی کہلوایا ہے، جبکہ نبوت تو اسلامی رول سے بھی، اسلامی قانون سے بھی اور مسیحیت میں بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی وہ خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، باہر ملکوں میں جہاں کے بھی جائے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو کیا ہم ہر مسلمان کو قادیانی سمجھ لیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ لا حول ولا قوت، تمام مسلمان قادیانی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ توحید پر اور ختم نبوت پر ایمان ہے۔ تو اب اگر لا حول ولا قوت ہم یہ کہیں کہ ہرگز نہیں، ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے کہ ایک کے سمجھنے سے ہم سب کو شامل کر لیں، نہیں۔ اسی طرح مذہب میں کچھ لوگ لادین دہریہ ہوتے ہیں، تو کیا پورا مذہب دہریہ کہلائے گا؟ نہیں عزیزو، یہی چیز لگتا ہے بالکل ویسے ہی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ یہود کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن ثور لکھا ہے، عبرانی زبان میں جو عربی سے بنا ہے اس میں عبد کا تو ہے، گریک میں یونانی میں ڈولوس کہتے ہیں، اور اس کا جب ترجمہ اردو میں ہوا تو بندہ ہوا، اور یہ 600 قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ کہ اس کے 42 رکوع کی پہلی آیت میں ہے کہ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں اپنی روح اس پر ڈالی اور قوموں میں عدالت کرے گا۔ خادم سے مراد عبد ہے، ڈونا ہے، ڈولوس ہے، وہ کون ہے؟ جس سے میں خوش ہوں۔ ایسے دلائل کا وہی لوگ جو عدولی حکم کے عادی ہیں۔ کیا؟ اور جب کوئی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا، ضرور اس کو ان میں سے کسی کا فریق نے نظر انداز کر دیا، کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر، بس ان میں سے زیادہ تو ایسے ہی نکلے جو میرے کیے ہوئے عہد کا یقین نہیں کریں گے۔ تفسیر بغوی جلد 1 صفحہ نمبر 128۔ عزیزان گرامی، اس مختصر سے گفتگو میں فرشتوں میں جبرائیل اور میکائیل بھی شامل ہیں، مگر ان میں سے فضیلت
اضافہ ہے، اسی لیے جو ان میں سے کسی ایک کا دشمن ہے پس وہ سب کا دشمن ہے۔ تفسیر بغوی 28 کہ اسی لیے کہ ایک کا کافر سب وہ کفر کرنے والا ہوگا۔ اور اسی کو تفسیر مدارک جلد 1 اردو ترجمہ میں ہے، صفحہ 171، یہ ہمارے پاس، یہ اس کی بھی ہم آپ کے خدمت میں پیش کر چکے، اس کی تفسیر تھوڑا سا آپ پیش کریں گے۔ حقائق میں ہے تالیف ابن برکات عبداللہ بن احمد بن محمد نفسی، وہ اس کے میں کہتے ہیں کہ حجت بازی کے عنوان سے انہوں نے لکھا تھا اس آیت کی تفسیر میں۔ ایک آیت ہے کہ مدارک تنزیل و حقائق تعویل اس کا نام ہے، اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی عزیزان گرامی قد سب سے پہلے تو اب ہم آپ کی خدمت میں حضرت دانیال علیہ السلام کے صحیفے سے ایک اسی کے مد مقابل جبریل کا واقعہ کہ جبریل کیوں آئے، کس کے پاس، دانیال کے پاس کیوں آئے تھے۔ وہاں یہ ہے کہ لوگ جبریل کو دشمن کہتے تھے، اسی لیے جبریل آئے۔ اور سورہ بقرہ میں جو ہم نے جو تلاوت کی تھی اس میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب دانیال علیہ السلام کے صحیفہ کی 8ویں رکوع کی 16ویں آیت میں ہے کہ اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز میں کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ اس کی تشریح کیا ہوئی؟ اس آیت میں تشریح کے لیے ہمیں سیاق و سباق میں جانا ہوگا، اور ہم پھر دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آپ حضرت دانیال السلام کے صحیفہ میں جائیے گا اور اس 8 رکوع کی 16ویں آیت کی تلاوت کیجیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ ہم سے طلب کیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت پیش کر دیں گے، لیکن آپ اپنا پتہ مکمل پتہ ارسال کیجیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ حضرت دانیال السلام نے خواب دیکھا کہ میڈک ہے اور بکرا ہے، اور میڈے سے مراد فارس تھا، اور سینگ اس میں سینگ بھی ہے، اور اس سے مراد یعنی مادی ہے وہ، اور فارس کا بادشاہ ہے۔ ایک سینگ سے دوسرے بڑے سینگ تھا، یعنی دوسرا بڑا بھی تھا، تو فارس کا بادشاہ زیادہ طاقتور ہے۔ میڈا مغرب اور شمال کی طرف تندی یعنی فتوحات کرتا ہے۔ اور اس کے جو ہم نے جب غور کیا کہ کیا چیز بنتا ہے اس کا، تو تفصیل بہت طویل ہے، لیکن وقت کے نزاکت کے باعث ہم صرف اتنا پیش کریں گے آپ کی خدمت ہے کہ پھر ایک بکرا دیکھا، یعنی یونان اور مغرب کی طرف سے آیا، وہ تابڑتوڑ حملہ کرتے رہا۔ اس کا ایک نمایاں عجیب سینگ، جب کلام پڑھیں گے پوری تفصیل اب ہم آپ کی خدمت میں 1 سے لے کر کے 16ویں آیت تک جا رہے ہیں، لیکن ہم مختصر آپ کی خدمت پیش کریں۔ وہ سکندر اعظم تھے، جو ظاہر کرتا ہے کہ سکندر اعظم تھے، اور بکرے نے میڈے کو مارا یعنی شکست دے دی، اور زبردست فتوحات کرتا چلا گیا۔ سکندر اعظم کی شکست کے بعد اس کے سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی بات کو رویا میں ظاہر کیا گیا ہے کہ بڑا سنگ ٹوٹ گیا، اس کی جگہ 4 عجیب سنگ زمین کے چاروں ہواؤں کی طرف سے نکلے، یعنی 4 ریاستیں بن گئی۔ اور 9 سے 14ویں آیت میں ہے کہ ان میں سے ایک پر بعد میں ایک چھوٹا سینگ یعنی انتاکس ایپینس حکومت کرنے لگا، اور اس کی فوجی فتوحات اسے جنوب مشرق کی طرف اور فلسطین میں لے گئی۔ اور آیت 10 میں یہودیوں پر اس کے ظلم کی داستان بیان ہوتا ہے، اور وہ اجرام سے بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا، اور اس نے بعض اجرام فلک سے اور ستاروں سے گرا دیے گیا اور اس کو لتاڑا۔ عزیزان مطلب یہاں خدا کی تکفیر کی اور یروشلم میں قربانی موقوف کر دی گئی، ہیکل کو ناپاک کیا گیا۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہودیوں نے وہ جبرائیل کو وہ کرتے ہیں کہ دشمن ہے، اسے ہیکل کو گرا دیا، فلاں کے نقصان پہنچایا، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، اور ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا، یہ پہلے خواب دکھا دیا گیا تھا۔ اور اس رویا میں حضرت دانیال السلام کو بتایا گیا تھا کہ ہیکل کو ناپاک کرنے کا سلسلہ 2300 سال تک چلے گا، اور یہ باتیں 171 قبل مسیح تا 165 قبل مسیح کے دوران وقوع پذیر ہو چکی تھیں۔ اور 1517 میں جبریل فرشتہ کو حکم ہوا کہ دانیال کو اس رویا کے معنی سمجھا دے، انہوں نے معنی سمجھائی تھی۔ اور پھر دانیال 18 سے 26 میں ہے کہ حضرت جبرائیل السلام جو تھے وہ خدا پرست اور جرأت مند آدمی تھے۔ فرشتہ نے کیا کہ حضوری میں ایسا ہوا کہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا، اور اسے گہری دین تاری ہوگی۔ یہاں شاید خدا کی قدرت تقدس جو تھی وہ زور دیا گیا، اس فرشتے کی حضوری میں شدت سے محسوس ہوئی، اور رویا کے آیات 19 سے 22 کے درمیان یہ بتایا گیا کہ وہ جو آخر میں آئے گا بادشاہ، جو تو شروع ہوگا بڑی مصیبت ایام میں مقدس لوگوں کو بے دریغ ستائے گا، وہ ہلاک کرے گا، اور وہ یار مکار فریب کار ہوگا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔
یہ جناب مسیح کے بارے میں ہے، جن کے ولادت کے لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ یعنی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن خدا مداخلت کرے گا، اس کو ہلاک کرے گا۔ یہ حضرت دان اسلام کو بتایا گیا کہ اس رویا کا علاقہ مستقبل بعید میں کہ ایام میں ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم غور کرتے ہیں، اب ہم اپنے اس موضوع پر آ رہے ہیں کہ جبریل اور روح القدس میں کیا فرق ہے، اور یہ بات کہاں سے چلی؟ دونوں آیت میں جبریل کو بریکٹ میں روح القدس بھی کہا گیا ہے۔ اب ہم اس آیت کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں جس آیت کے شروع میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تو قرآن شریف کے تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، اے دینا بروح القدس، تو انہوں نے کہا کہ روح القدس کی جگہ انہوں نے جبریل لکھا بریکٹ میں، اور 3 جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جبریل فرشتے ہیں، لیکن قرآن کے زمانے میں اس کو جبریل کو بریکٹ میں روح القدس کہا جا رہا ہے، جبکہ روح القدس الگ شخصیت ہے۔ جبریل انسانی لباس میں آئے تھے حضرت جناب مریم مقدسہ سلام اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت میں نے پہلے نشے بتایا آپ کی خدمت میں کہ جبریل حضرت ابراہیم اسلام کے پاس بھی آتے رہے، فرشتے انسانی لباس میں آتے رہے۔ اب جبریل کا وہ کام نہیں جو روح القدس کا کام ہے، یہ سمجھیے۔ یہاں پر ہم جب تیسری نشست میں آئیں گے تو ہم اس کی تفصیل پھر آپ کو پیش کریں گے کہ جبریل کا ہم نے پیش کر دیا آپ کو دونوں کتاب سے، دونوں عقائد سے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جبریل کا کام سے پیغام رسانی کرنا ہے، جو پیغام ملا وہ کہہ دینا ہے، لیکن جبریل روح القدس والا کام نہیں کر سکتے، جبکہ روح القدس سارے کام کر سکتے ہیں، وہ کام جو خدا کرتا ہے۔ یہی تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی یہاں پہ بس سمجھنے کی ہے کہ کیا جبریل ہی روح القدس ہے یا روح القدس ہی جبریل ہے؟ نہیں، جبریل وہ کام نہیں کر سکتے جو روح القدس انجام دے سکتا ہے۔ اب تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مریم کے پاس ہوا ہے، اس نے گریبان میں اس کے آسین نے پھونک ماری۔ جبریل کا پھونک مارنا ہی نہیں، کوئی مولوی تو ہی نہیں وہ جبریل علیہ السلام، شاید پھونک کی جو ہے ہمارے یہاں جو ہے پھونکنے کی جبریل سے سیکھ لی ہو، جبکہ جبریل علیہ السلام کا کام صرف پیغام رسانی کا ہے، پیغام دینا، واپس چلے جانا۔ اب روح القدس کون ہے پھر؟ اس کی تفصیل ہم آپ کو اگلے شبد، لیکن تھوڑی سی ہم یہاں ذکر کرتے چلیں کہ چونکہ یہ ہم کرسمس اسپیشل کا پروگرام کر رہے ہیں، اس شخصیت کے ولادت با سعادت کہ جس کے بارے میں ہم نے یوحنا رسول کے معرفت لکھی انجیل جلیل، اور اس کے لیے ہمیں پہلے آگے جانا ہوگا حضرت یسایا نبی کا صحیفہ، اور ان کے 7ویں باب کی ہم 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ وہ 10 سے 14ویں آیت میں ہے۔ پھر خدا نے آخذ سے کہا، فرمایا خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے یا پاتال میں سے، خواہ اوپر بلندی پر سے۔ لیکن آخذ نے کہا کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا، یعنی بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ ایمانویل رکھیں گے۔ اب یہ نام یہاں پہ ایمانویل کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب تک وہ پسے پردہ آ کر کے گفتگو کرتا رہا۔ یہ ہے کب سے ہمیں دیکھنا، وہ کلمت اللہ کب سے ہے جو ہماری گفتگو ہے کہ کلمت اللہ لباس بشر میں، تو اب تک کلمت اللہ کلام کرتا رہا مادے کے ذریعے، اب وہ انسانی لباس میں آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کب سے؟ کیا یہ پیدا ہوا؟ کیا خدا پیدا ہوا؟ کس نے خدا کو پیدا کیا؟ نہیں، تو یہ بھی پیدا ہوا، بالکل انسانی جسم لینے کے لیے پیدا ہونا ہوگا، مادے میں آنے کے لیے پیدا ہونا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم چلتے یہ کب سے ہے، اور یعنی زمانہ کون سا ہے؟ تو اس کے لیے یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی پہلی رکو کی ہم چند آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ عزیزم، جبریل کا ذکر 3 جگہ ہے، 4 جگہ ہم نے کہا ہے آپ سے کہ کتاب مقدس میں 4 جگہ ہے۔
پہلا 2 جگہ تو ہم نے بتایا آپ کو کہ کس میں ہے، کتاب یوحنا رسول کے معرفت لکھی انجیل جلیل میں، اور 2 جو ہے لوقا کے انجیل میں ہے۔ ابھی ہم اس کو صرف آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوقا کے انجیل کو جب ہم دیکھتے ہیں پہلے باب کی 19ویں آیت میں، پہلے رکوع کی 19ویں آیت میں، تو اس میں واضح طور پر فرشتہ نے جواب مجھ سے کہا، کس سے؟ حضرت زکریا سے۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا کہ میں اس بات کو کس طرح مانوں کہ کیونکہ میں بوڑھا اور میری بیوی بھی عمر رسیدہ ہے۔ یہ زکریا کون؟ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ زکریا نے ہیکل میں حضرت بی بی مریم کی پرورش کی۔ یہ زکریا کاہن ہے، اور جس زکریا کا ذکر قرآن اس میں ہے وہ ہے 500 قبل مسیح ہیں، اور اس میں ہے کہ فرشتہ نے اسے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ فرشتہ نے کیا کہا؟ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ 2 بات، جبرائیل کا کام ہے خدا کے حضور کھڑا رہنا، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ کیا خوشخبری تھی؟ کہ خدا تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ اور اس وقت زکریا کیا کر رہے تھے؟ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرا گئے اور ان پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا کہ اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے میری بیوی الشبہ کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یوحنا رکھنا۔ یعنی قرآن کی زبان اس کو یحییٰ کہا گیا ہے، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی میں روح القدس سے بھر جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعزائے محترم، آج کی گفتگو ہم یہاں اختتام کر رہے ہیں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ اسکرین پر جو اسکائپ ہو، ویب سائٹ، ای میل ایڈریس کے لیے جو بھی آپ کو سہولت ہو، آپ سوال ضرور کیجیے گا، ہمیں بڑی خوشی ہوگی جواب دیتے ہوئے۔ اگلے سیشن پھر آئیں گے، اور پھر ہم روح القدس سے متعلق دونوں نظریے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ۔